پاکستان نے ابھی ماضی میں ہی ایسا موسم وٹنس کیا ہے جس سے بہت سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہی موسم ڈپریسنگ ہوتا ہے. بارش, اگر آپ نوٹ کریں دن دن میں جب بارش ہوتی ہے تو اس کا ایک منظر ہی الگ ہوتا ہے. ہر چیز آپ کو کھلتی ہوئی نظر آتی ہے, لائیولی نظر آتی ہے. لیکن وہی بارش اگر اندھیرے میں رات میں ہو تو خوبصورتی سے زیادہ ایک وحشت, اندھیرے میں بارش کا ہونا پرسنلی میرے لیے بڑا ڈپریسنگ ہو جاتا ہے. اور اگر یہی سینیریو آپ کا شہر سے باہر کسی ایسے علاقے میں ہوں آپ جہاں پہاڑ ہو, جنگل ہو, تو ڈپریسنگ سے زیادہ خوفناک بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے 1996 20th جنوری برازیل کے ایک شہر میں جہاں پہ نیو ایئر سیلیبریشن منائی جا رہی تھی اور بڑی ہی دھوم دھام سے منائی گئی تھی, 20 جنوری کو رات 2 بجے شہر ایک ایسی چیز ایکسپلور کرتا ہے, ایکسپیرینس کرتا ہے جس کا ٹل ڈیٹ وہاں کے رہنے والے, وہاں کی گورنمنٹ, وہاں کی ملٹری, وہاں کے سویلینز ایک دوسرے سے سوال ہی پوچھے جا رہے ہیں. رات کے 2 بج رہے تھے. ورجینیا نامی یہ شہر آؤٹسکرٹس میں فارم ہاؤسز میں رہنے والے ایک فیملی کو یہ لگتا ہے کہ ان کے فارم پہ جہاں پہ انہوں نے جانور پالے ہوئے تھے کہ شاید اتنی رات کو کوئی ان کے استبل میں گھس آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چور ہو یا پھر کوئی جانور شکار کرنے کے لیے. لائٹیں کھول کے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ نہ تو وہاں پہ کوئی شکاری ہے نہ ہی کوئی انسان. لیکن جب ان کی نظر اس آسمان پہ پڑتی ہے تو وہاں پہ ان کو ایک عجیب و غریب چیز نظر آتی ہے. کہتے ہیں کہ اس کا شیپ سگار نما تھا اور وہ 20 سے 25 منٹ تک ان کے فارم ہاؤس کے اس جو بھی استبل تھا گائے بکروں کا, اس کے اوپر ہی وہ شپ نما چیز کھڑی رہی بغیر کسی لائٹ آن ہوئے, بغیر کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کیے. اس بات کو اس فیملی نے صبح ہونے کے بعد کسی کو نہیں بتایا, اس خوف سے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے, کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ بات صبح ہوتے ہی شہر میں
آگ کی طرح پھیل گئی، کیونکہ صرف واحد وہ فیملی نہیں تھی جس نے یہ ایکسپلور کیا یا ایکسپیرینس کیا. شہر کے مختلف مقامات پہ لوگوں کو یہ شپ نظر آیا. بعد میں برازیلین گورنمنٹ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امریکن ایئر فورس نے ان کو تھوڑے ہی دیر پہلے ایک ان آئیڈینٹیفائڈ شپ، ایئر لائن جو بھی ہے، ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا، الارم دیا گیا تھا، اور وہ بتایا گیا تھا کہ برازیل کے اس علاقے تک شاید وہ آ سکتا ہے. اس کے بعد انویسٹیگیشن ہونا شروع ہوئی. اسی رات ایک ہی فیملی کی 3 لڑکیاں بھی اپنے گھر کی طرف پیدل جا رہی تھیں. گھر سے پہلے ایک چھوٹا سا جنگل نما آیا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے. چور ڈاکو سمجھ کے وہ ذرا ڈر گئے. برازیل ویسے بھی بڑا خطرناک ہے، شہر ہے اور ملک ہے. جب غور سے ٹارچ لائٹ ماری تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کریچر وہاں پہ موجود ہے جس کی ہائٹ تقریباً 5 فیٹ جتنی ہے. اس کی ہاتھوں میں صرف 3 انگلیاں ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، سر جو ہے کافی بڑا سا ہے اور آنکھیں بلڈ ریڈ ہیں. اس کریچر کی جو شکل اور رنگت تھی وہ براؤن کلر کی تھی، اور کہتی ہیں کہ جسم ایسا تھا جیسے اس کے اوپر آئل ہی آئل. یہ کریچر کو دیکھتے ہیں اور فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگتے ہیں. صبح جیسے ہی ہوتی ہے تو ملٹیپل سائٹنگز کی نیوز شہر میں پھیلتی ہے. یہی خبر جو ہے پھر ٹیلی ویژن پہ جاتی ہے اور ٹیلی ویژن پہ بریکنگ نیوز کے طور پہ نشر کی جاتی ہے. اس کے بعد جب گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے، ملٹری انوالو ہوتی ہے، اور چند آئی وٹنسز جو اس وقت موجود تھے وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، تو اس کہانی کا ایک اور روپ سامنے آنا شروع ہوتا ہے. جو آئی وٹنسز تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک پراپر یو ایف او کریش دیکھا گیا. اس کریش کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے جب وہاں پہ دیکھا کہ ایک جہاز آ کے گرا ہے اور اس میں سے آگ نکلی ہے، دھماکہ ہوا ہے، تو فوراً ہی فائر بریگیڈ کے لوگوں کو بلایا گیا. فائر بریگیڈ آئی ہے. فائر بریگیڈ نے آگ بجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ آئی وٹنسز موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ انہوں نے 4-5 مخلوق جو تھی جو اس جہاز میں سے نکلی ان کو کیپچر کیا ہے پراپر. اب وہ کیپچر کیا ہے یا آگ سے بچایا ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ان کو کیپچر کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی ملٹری پرسنل وہاں موجود آئے ہیں. انہوں نے پورا ایریا کارڈن آف کیا ہے، وہاں سے جتنے لوگ تھے ان کو ہٹایا ہے. ملٹری انٹروین کی ہے، انہوں نے اس جو بھی 5-6 کریچرز تھی ان کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور لے گئے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. برازیلین گورنمنٹ اس بات کو آئیں بائیں شائع کر دیتی ہے، ملٹری کوئی جواب نہیں دیتی ہے. یہ واقعہ اس طریقے سے سامنے آیا کہ جب ملٹری کا ہی ایک شخص جس کی فیملی نے ایک ای میل ڈالی ملٹری کو کہ یہ میرا بیٹا بہت دنوں سے غائب ہے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے پہلے وہ ان میں سے تھا جس نے ایک ایلین کو شاید پکڑ بھی لیا تھا یا قبضے میں لے لیا تھا. اس کے بعد سے وہ شخص غائب تھا. 1 سال تک اس بیچارے کی کوئی خبر ملٹری نے نہیں دی، برازیلین ملٹری نے نہیں دی. 1 سال کے بعد بتایا کہ آپ کے بیٹے کی ایک سٹرینج ڈیتھ ہو گئی ہے.
اور اس کے جو بھی وجہ تھی ڈیتھ کی وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ جو رپورٹ آئی تھی ساتھ میں ڈیڈ باڈی کے اس پہ مارکر سے سب چیزیں مٹا دی گئی تھیں ایسے جیسے کہ چھپایا جا رہا ہے. یہ ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے کور اپس. اب یہ آیا ایک ہوکس تھی برازیل کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی پیسے کمانے کی یا شاید اس میں کوئی سچائی تھی کیونکہ اگر آپ اس شہر کو گوگل کریں ورجینیا کے نام سے تو آپ کو اس شہر میں ایک اسپیس شپ کا پراپر مونیومنٹ نظر آئے گا جس جگہ پہ وہ نظر آیا تھا لوگوں کو اور ایلینز نظر آئیں گے ان کے سٹیچوز بنے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ وہاں پہ دیکھے گئے تھے. اور ٹل ڈیٹ 2012 تک یہ کیس گورنمنٹ ورسز سویلینز چلتا رہا ہے. 2012 میں جا کے اس کو ختم کر دیا گیا فار سم ان نون ریزنز. اس طرح کے کئی سارے اور دنیا بھر میں بڑے بڑے ویئرڈ سے واقعات ہوئے ہیں. ایک روزویلٹ سائٹنگ تھی امریکہ کی سب سے مشہور ترین, وہ بھی ایلینز کے حوالے سے تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایلینز یا یہ ایکسٹرا ٹیریشیل موجود ہے, اور اگر موجود ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں تو کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اگر انہوں نے ہم سے انسانوں سے یا دنیا میں ارتھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی یا ادھر وہ فزیکلی آئے اور کسی XYZ ملک کے کسی لوگوں نے اس کو پکڑا تو ان کا ہوا کیا. اسی طرح کی کانسپریسیز پہ تھیوری پہ ایک سیریز بھی بنی ہے جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی آپ لوگوں کو, وہ ضرور دیکھیے گا. پروجیکٹ بلو بک, وہ آپ کو مل جائے گی کہیں پہ بھی سرچ کریں. ٹورنٹ, اگر آپ لوگ ٹورنٹ کے تھرو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ورنہ پاپ کارن ٹائم ایک بہت اچھا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیجئے, ادھر آپ کو پروجیکٹ بلو بک کے نام سے ہے اور وہ اسی طرح کے کیسز کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے. Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Alright, welcome back. Welcome to the Late Night Horror Show, ladies and gentlemen. میرا نام ہے منہاج علی اصغری, کراچی کے مست FM 103 سے. میرا اور آپ کا ساتھ تقریباً 2 بجے تک کا ہے. جیسا کہ آپ ہمارے شو کا نام ہے ویسے آپ لوگ بڑا سمپل ہے, ہم ڈسکس کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں وہ واقعات, وہ کہانیاں جو لوگوں کے ساتھ عموماً ہوتی ہیں. گوسٹ سٹوریز, جنات کی کہانیاں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان باتوں پہ یقین ہوتا ہے,
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا یقین ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ بالکل ہی رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. obviously اوپینین ہے سب کی اور اس کی رسپیکٹ ہے. خیر، ہمارے شو میں شامل ہونے کے 5-6 طریقے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگ اپنی حاضری لگائیے، بتائیے کہ آپ ہمارا پروگرام سننے اپنے موبائل کے کریٹ میسج یا نیو میسج میں جائیں تو لکھیں سب سے پہلے KHI اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے اور اپنی حاضری، اپنی اٹینڈنس میسج کے ذریعے بھیج دیں 6278 پہ. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کی کریٹ میسج اگر ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو 0213452071. میں دوبارہ سے نمبر ریپیٹ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں تو 0213452071 وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ لوگ کال کر کے اپنے ساتھ ہوئے واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دونوں چیزیں نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں تو official.minhajaliaskari@gmail.com پہ اپنی ای میل بھیج سکتے ہیں، ورنہ ہمیں آپ ٹویٹر پہ جوائن کر سکتے ہیں www.twitter.com/minhajaliaskari اور وہاں پہ بھی آپ ہم سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ترین از آور یوٹیوب چینل www.youtube.com/minhajaliaskari. اس کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ وہاں پہ لیٹ نائٹ ہارر شو کی ساری ایپیسوڈز آپ کو ملیں گی. کچھ نئے کانٹینٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہوپ فلی وہ جلدی ریلیز کریں گے. لیٹس اسٹارٹ آور پروگرام دی لیٹ نائٹ ہارر شو. چلا جناب، پروگرام کا آغاز ہی آج ہم ایک ای میل سے کرتے ہیں جو کہ ہمیں بھیجی ہے ناز خان نے. کافی لمبی ای میل ہے تو تھوڑا صبر سے سنیے گا. وہ کہتی ہیں السلام علیکم منہاج، یہ واقعہ جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک میری نند کے ساتھ بالا کوٹ مظفر آباد کے علاقے میں پیش آیا. ہوا کچھ یوں کہ میری 3 نندیں جن میں سے ایک شادی شدہ ہیں اپنے ہسبینڈ اور اپنی 2 بہنوں کے ساتھ آج سے تقریباً 10 دن پہلے ٹرپ پہ ہنزا، گرگت اور بالا کوٹ گئیں. واپسی پہ کراچی آنے سے تقریباً 2 رات پہلے وہ لوگ بالا کوٹ کے مقام پر رکے. انہوں نے وہاں جس ہوٹل میں رومز لیے وہ قبرستان کے نزدیک تھا. بالا کوٹ میں جب سے زلزلہ آیا ہے وہاں جگہ جگہ قبرستان بنا دیے گئے ہیں، تو ان کا یہ ہوٹل بھی قبرستان کے سامنے ہی تھا. یہ لوگ رات میں وہاں پہنچے، چیک ان کیا. جب روم کی طرف جانے لگے تو ان کے رومز کے برابر والے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں 3 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ وائٹ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے اور کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے، جن کو میری نندوں نے روم کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک نظر دیکھا. پھر یہ لوگ اپنے روم میں چلے گئے اور اندر سے اپنے اپنے رومز لاک کر لیے. ان لوگوں نے 2 رومز بک کیے تھے کیونکہ ایک بہن شادی شدہ تھی، بچوں کے ساتھ تھی، تو ایک روم ان کے لیے ہو گیا اور 2 بہنیں جو کہ ان میرڈ تھیں وہ ایک روم میں جا کے سو گئیں، لیٹ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد میری چھوٹی نند تو لائٹس آف کر کے سو گئی جبکہ اس کی بہن جاگ رہی تھی اور موبائل یوز کر رہی تھی. روم میں اندھیرا تھا. 2:30-3 بجے کے قریب میری نند واش روم جانے کے لیے اٹھنے ہی لگی تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے روم میں ایک دم سے روشنی ہو گئی ہو. اس نے جب پلٹ کے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو دوسری طرف بہن جو ہے کروٹ کر کے سو رہی تھی، لیکن یہ دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے کہ ان دونوں کے بیچ بستر میں ایک چھوٹی سی بچی جس نے وائٹ کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں اور دانت اس کے کالے تھے جیسے وہ چھوٹے بچوں کے اکثر ہوتے ہیں. وہ بیڈ پہ جمپ کر رہی تھی. میری نند نے جب یہ صورت حال دیکھی تو اس کی
دہشت کے مارے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. وہ چیخنا چاہ رہی تھی پر آواز حلق میں ہی گھٹ رہی تھی. اپنی بہن کو جگانا چاہ رہی تھی پر حرکت نہیں کر پا رہی تھی. وہ بچی مسلسل بیڈ پہ چھلانگیں لگا رہی تھی. اچانک میری نند کی نظر سامنے پڑی تو اسے وہاں ایک شخص اور کھڑا دکھائی دیا کونے میں، جس کی شکل تو واضح نہیں تھی پر اس نے پینٹ شرٹ اور صاف ستھرے شوز پہنے ہوئے تھے، اور جو اس بچی کو مسلسل دیکھ کر منع کر رہا تھا کہ مت اچھلو. یہ دیکھ کر تو میری نند کو کنفرم ہو گیا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو ان دونوں بہنوں کے علاوہ اس روم میں موجود ہے. وہ آدمی اس بچی کو مسلسل منع کرتا رہا کہ مت اچھلو. شاید اس بچی کا نام بھی لے رہا تھا جو کہ شالے تھا. میری نند نے بتایا کہ وہ بچی جب اس شخص کی طرف دیکھتی تو اس کی آنکھیں نارمل ہو جاتی، اور جب وہ میری نند کی طرف دیکھتی تو پھر اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب ہو جاتی. اس ساری سچویشن نے میری نند کو بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا. وہ ڈر کے مارے چادر کے اندر منہ دے کر لیٹ گئی اور اپنی شادی شدہ بہن کو کال کرنے لگی. چونکہ رات کافی ہو گئی تھی تو اس کی بہن نے دوسرے روم سے فون پک نہیں کیا. اس نے اپنے برابر میں لیٹی بہن کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں وہ بھی یہ سب دیکھ کے ڈر نہ جائے. جب اس کی بہن نے فون نہیں اٹھایا تو اس نے اسے میسجز کیے پر اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. اچانک اس بچی نے میری نند کے اوپر جمپ لگانا شروع کر دی اور اسپرنگ کی طرح اچھل کے روم کی چھت سے جا کے ٹکراتی، اور پھر وہ نیچے آتی اور ویسے ہی وہ بار بار کرنے لگی. میری نند کے پیٹ میں درد ہونے لگا. اسے لگا کہ کوئی بڑا پتھر اس کے پیٹ پہ گرتا ہے اور اچھل کے واپس جاتا ہے. یہ دیکھ کر اس شخص نے میری نند سے کہا کہ اس کو منع کرو، یہ تمہاری اوپر کود رہی ہے. میری نند نے اس شخص کی آواز صاف طور پہ سنی اور چادر کے اندر سے ہی ہاتھ مار کے اس بچی کو ہٹانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ ہوا میں ایسے ہو گیا جیسے وہاں کچھ نہ ہو. لیکن اس بچی نے اس کو ہاتھ پہ دانت لگا دیے جیسے کاٹ رہی ہو. کاٹا نہیں، صرف دانت لگائے. اس ساری سچویشن میں میری نند کو اچانک دروازے پہ کسی کے نوک کرنے کی بھی آواز آئی، پر اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے دروازہ کھولے. ڈر کے مارے اس کو جو صورتیں یاد آئیں اس نے دل میں پڑھنا شروع کر دی. تو آہستہ آہستہ جا کر تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ اب روم میں کوئی نہیں ہے. جب اس نے ڈرتے ڈرتے چادر ہٹائی تو روم میں کوئی نہیں تھا اور ناکنگ کی آواز بھی بند ہو گئی تھی. صبح اٹھتے ہی اس کی بہن اس کے روم میں آئی تو وہ پوری طرح رو رہی تھی. پھر اس نے رات کا سارا واقعہ انہیں بتایا. وہ لوگ اس دن وہاں سے چیک آؤٹ کر گئے منہاج، اور جاتے ہوئے جب اس روم کے پاس سے گزرے جس میں رات کو 3 لڑکے موجود تھے تو وہاں سے ایک لڑکا نکل رہا تھا. میری نند کو خیال آیا کہ یہ لڑکا تو رات میں نہیں تھا اس روم میں. جب انہوں نے کاؤنٹر پہ نیچے معلوم کیا کہ برابر والے روم میں کون تھا تو پتہ چلا کہ وہاں تو صرف ایک لڑکا سٹے کر رہا ہے جو کہ رات میں چلا جاتا ہے اور صبح آتا ہے. یعنی اس کا مطلب کہ وہ 3 لڑکے جو رات میں گپ شپ کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے وہ بھی حقیقت میں کوئی اور ہی مخلوق تھی. چلے، بہت بہت شکریہ آپ کا ناز. آپ نے اپنے ایک واقعہ ہم سے شیئر کیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مطلب برابر میں بہن لیٹی ہوئی اس کو اٹھانے میں مجھے میرا ایک ایسی نظریہ ہے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو برابر میں اگر میں کوئی لیٹا میں اس کو ہاتھ مار کے، میں ہاتھ کیا مکے گھوسے مار مار کے اٹھاؤں. اس وقت یہ تھوڑی سوچوں گا کہ وہ تو گہری نیند سے ہو رہا ہے، اس کو سونے دیتا ہوں، بس مجھے مار دو.
اب اگر ایسا کیا انہوں نے تو بہت ہی غلط کیا ہے. اور سیکنڈلی اگر یہ ابھی کی بات ہے تو آئی ایم شیور اس ہوٹل میں جو ہے وہ اس کا ہوٹل کا نام ضرور مجھے بتائیے گا, کیونکہ موسٹ پروبیبلی اس عید پہ میں اس سائٹ پہ جاؤں تو آپ مجھے ضرور بتائیے اس ہوٹل کا نام کیا, اس کی اگر تصویر ہے کوئی موجود تو وہ بھی کھینچ کے بھیجیے, روم نمبر کون سا تھا وہ بھی بھیجیے, تاکہ ہم بھی جا کے ذرا دیکھیں کہ آخر ایسا کون سا ہوٹل ہے جہاں جمپیں لگ رہی ہیں. خیر جوکس اپارٹ, بالا کوٹ میں بھی رہ چکا ہوں اور میرا سٹے جو تھا وہ رات کو اسی طریقے سے ہوا تھا کہ میں کسی اور جگہ سے ہوتا ہوا آ رہا تھا اور ہمیں جو ہے وہ رات ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, تو ڈرائیور نے کہا کہ سر اب سفر کرنا ذرا خطرناک ہوگا, بہتر ہے کہ جو بھی آپ قریب میں ہوٹل ہے وہاں رک جائیں. تو ہم تلاش کرنے لگے, پھر ہمیں ایک ہوٹل ملا. ہوٹل ایسا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ ہوٹل تھا اور بالکل دوسرے ہاتھ پہ جنگل. چلو چلتے ہیں, ہم چلے گئے ادھر اور وہاں پہ کچھ واقعات نہیں ہوئے ایسے, لیکن جو وہ پورا سینیریو تھا اگر وہاں کسی کو بھی بٹھا دیا جائے اس طریقے سے تو ویسے ہی آپ کا آدھی جو موت ہے نا وہ ہو جائے. نہ وہاں لائٹ تھی, نہ وہاں پہ کوئی لوگ تھے. وہ ہوٹل بہت بڑا تھا, اس پہ کم سے کم بھی نہیں تو 70-80 رومز تو ہوں گے, شاید زیادہ ہوں, مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے. ہم نے اپنے چیک ان کیا اور ہم اسی طریقے سے جیسے آپ کی نندے وغیرہ گئے, ہم نے اپنے سامان ومان ڈم کیا. میں سنا اور میرا ایک دوست, ہم 3 لوگ وہاں گئے تھے اور ہم نے جیسی, کیونکہ بہت لمبا سفر کر کے آئے تھے تو ہمیں نیند آئی تھی, ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بس اب فوراً سو جائیں گے اور پھر صبح اٹھ کے دیکھیں گے. ہم جیسے ہی لیٹے تو لائٹ چلی گئی. ہم نے کہا چلو لائٹ چلی گئی کوئی بات نہیں. بارش ہونا شروع ہو گئی. جب کراچی والوں کے لیے جو بارش, ٹھنڈ اور جنگل ہو تو کس کو نیند آئی. تو ہم لوگ بھی باہر بیلکنی میں جا کے بیٹھ گئے. بس وہ جو منظر تھا وہ میں آپ کو شاید لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا, میں سمجھا ہی نہیں سکتا. پھر مختلف آوازیں آنا. اب میں اس بات کو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی طرف اگر دھکیلنا چاہوں تو بہت آسان ہے, لیکن فرینکلی سپیکنگ وہ آوازیں جنگل سے آ رہی تھیں. بہت سارے جانوروں کی ہو سکتی ہیں, ایسے جانوروں کی آوازیں تھی جو میں نے شاید کبھی زندگی میں سنی نہیں. کراچی میں رہتے ہوئے انسان کو کیسے پتا ہوگا, یا فار دیٹ میٹر لاہور میں رہنے والا یا اسلام آباد میں رہنے والا. جو یہ گاؤں دیہات ہوتے ہیں ادھر کا لائف سٹائل ہی الگ ہے, وہاں کا نیچر ہی الگ ہے. لیکن پلیز آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ وہ کون سا ہوٹل ہے جہاں پہ وہ رکے تھے, اس کا نام اگر ہے, کوئی نمبر ہے, کوئی روم نمبر ہے, کچھ بھی ہے, ضرور بتائیے گا. چلو جناب, فیس بک لائیو پہ ہمارا شو چل رہا تھا اور اب ہمارا ٹائم ہو چکا ہے وہاں سے گڈ نائٹ کرنے کا. تو جو فیس بک پہ لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, انفارچونیٹلی آپ لوگ کو اب یا تو ریڈیو ٹیون ان کرنا پڑے گا مست 103, یا پھر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا, جو کہ فوراً کیجیے. youtube.com/منہاج علی عسکری, اور ایپیسوڈ جو ہے وہ کل فوراً ہی اپلوڈ کر دی جائے گی. سو تھینک یو سو مچ. ہمارے شو میں شامل ہونے کے 3-4 طریقے جو میں نے پہلے بھی بتائے تھے. اگر آپ لوگ ابھی اپنے ایس ایم ایس بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کی کریٹ میسج یا نیو میسج میں جائیں تو لکھیں KHI اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے اور اپنا ایس ایم ایس بھیج دیں 6278 پہ. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو 021345207991. میں دوبارہ سے نمبر ریپیٹ کرتا ہوں, 021345207991. وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ لوگ کال کر کے اپنے ساتھ ہوئے واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو official.minhajaliaskari@gmail.com پہ ای میل کر سکتے ہیں, یا پھر ہمیں آپ لوگ اپنے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. منہاج علی عسکری سرچ کیجئے, یو ول فائنڈ می دیئر.
خیر آپ لوگ کے میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. یوسف کہتے ہیں who are you ghost buster? I'm not a ghost buster, Mr. Yusuf. I'm just a regular guy doing a show. So yeah. السلام علیکم منہاج. I'm out. I'm on Jat. اچھا from لاہور. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا. ام کلثوم آپ کا میسج آیا, تھینک یو سو مچ. ابرار عالم تھینک یو. فردان آپ کا میسج آیا, بہت بہت شکریہ. شمائمہ تھینک یو. آصف عرفان انصاری تھینک یو آپ کے میسج کا. اس کے علاوہ فیصل تھینک یو سو مچ آپ کے بھی میسج کا. جناب بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حذیفہ کیسے ہیں آپ؟ آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے. خیر کیا کرتے ہیں حذیفہ آپ؟ جی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں میٹرک کا طالب علم ہوں. اچھا تو آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ جی میرے ساتھ تو نہیں آیا پر میری والدہ کے ساتھ اس واقعہ پیش آیا تھا جو مجھے یاد ہے. اچھا بتائیے. یہ تقریباً 2006 کی بات ہے. میری والدہ گھر پہ سو رہی تھی اور گھر کے باہر گھنے درخت لگے ہوئے تھے اور یہ میری والدہ کے ساتھ اکثر ایسے واقعات ہوتے رہا کرتے ہیں. ابھی ایک ہی عادت میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح. میری والدہ سو رہی تھی اور انہیں ایسے لگا جیسے کوئی نہ ان کی طرف پڑ رہا ہے. انہیں کوئی توجہ نہیں دی. پھر اس کے بعد کسی نے آ کے ان کے ہاتھ پر چک کاٹ لیا. کیا کر لیا؟ کسی نے ان کی شہادت کی انگلی پر چک کاٹا. صحیح. تو ان کی اچانک آنکھ کھلی تھی. اس کے ساتھ میں اپنی انگلی دیکھی, خون نکل رہا تھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا. دانت کے نشان بھی نہیں موجود. اور یہ باہر سہن میں سو رہی تھی والدہ؟ نہیں, یہ جی برآمدے میں سو رہی. تو ہو سکتا ہے کوئی بلی ہو. نہیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. چوہا؟ ایسی کوئی نہیں. یہ دوپہر کا ٹائم تھا. اچھا اس کے بعد سے کبھی کچھ اس طرح کی خبر کوئی اور انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا؟ اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ہوا. ہاں تو پھر تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی جانور ہوگا یہ. ورنہ ایک کاٹنے سے کیسے آپ اس کے جوڑ سکتے ہیں جنات سے؟ ایسی کوئی چیز ہمارے گھر کی اس طرح کی کوئی چیز نہیں, کیونکہ میرے والدہ کو الرجی ہے ایسی چیزوں سے, بلی وغیرہ. نہیں تو مطلب وہ کہیں سے آ جائے گی, یہ ہو سکتا ہے نا. نہیں ہمارا گھر بند تھا. اچھا چلیں بہت بہت شکریہ. اور یہ کتنی پرانی بات ہے؟ 2006 کی بات ہے. چلیں تھینک یو سو مچ حذیفہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ندیم بات کر رہے ہیں؟ جی 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 ندیم کدھر سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. کراچی سے. جی ندیم بھائی آپ کا ان باتوں پہ یقین ہے؟ جی یقین تو ہے. تو آپ نے تو ایسے بولا یقین تو ہے پر آپ نے پر کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ. پر میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے جس کے ساتھ میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ شاید ان کی حرکت ہے، اس کی مخلوق کی، یا کچھ قدرتی ہے. بتائیے. ویسے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا نائٹ میں، ہم نے پارٹی کی. اور کہاں گئے تھے؟ پارٹی پر. جی پارٹی پر گئے تھے. پارٹی میں. جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو پیدل تھا میں، اور لیٹ بھی بہت ہو چکا تھا رات کو، تو چاند پورا نکلا ہوا تھا. چاند کی روشنی ایسی تھی جیسے نائٹ میں بھی ایسے روشنی جیسے دن ہو. صحیح. تو میں نے اپنے سائے پر غور کیا کہ میرے سائے کے اوپر میں ایسے گول دائرہ بنا ہوا ہے. تو میں نے غور کیا وہ جیسے ہی میں چلتا وہ میرے ساتھ ہی چلتا میرے سائے کے اوپر. جب میں رکتا تو وہ رک جاتا، جب میں پیچھے ہوتا تو وہ پیچھے ہو جاتا. کافی دیر تک میرے ساتھ ایسے چلتا رہا. جب بھی میں کسی سائے میں گیا، مطلب کسی چیز کے نیچے، درخت کے نیچے، تو وہ غائب ہو جاتا. جیسے ہی چاند پر آتا تو پھر وہ سایہ میرے ساتھ لگ جاتا. اب یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ کسی چیز کی کوئی حرکت ہے یا پھر قدرتی ہے. مطلب گول آپ نے کسی چیز کو دائرہ بن کر آ جاتا تھا. نہیں تو آپ نے پیچھے مڑ کے اوپر دیکھا نہیں کبھی کو کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ نہیں تھا، صرف چاند تھا. اچھا. کوئی ایسی لائٹ روشنی نہیں تھی، نہ کوئی گھر نزدیک تھا. نہیں میرے حساب سے کچھ بھی ایسا نہیں تھا. ڈونٹ وری. نہیں کوئی بھی نہیں، کیونکہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں. ساری آبادی تھی ادھر ادھر، میں ایک ہی رستے پر جا رہا تھا. نہیں لیکن میرا ندیم بھائی میرا ماننا یہ کہ کچھ بھی نہیں تھا، وہم تھا صرف. ہو سکتا ہے آپ کے ہاں کوئی جن من، مطلب کیوں کرے گا ایسے، ہے نا؟ کوئی آپ کو آواز آئی، کوئی ایسا فیل ہوا کہ کوئی ہے ساتھ میں؟ نہیں بس تھوڑا سا خوف مطلب ہوا کہ کوئی میرے ساتھ اور بھی ہے. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اللہ حافظ. چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ای میل کی طرف، جو کہ مجھے بھیجی ہے آئینہ فاروق نے. وہ کہتی ہے میں اپنے بھائی کا ایک قصہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم ناظم آباد نمبر 2 انکوائری آفس میں رہتے تھے، تو ہمارے گھر کے پاس کا ایریا کی کچھ گلیاں اس وجہ سے مشہور ہیں. ایک دفعہ بھائی رات کو میچ کھیل کر آ رہے تھے، اپنے دوست کے گھر کے باہر کھڈا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت لمبا سا آدمی دور سے چل کر آ رہا ہے وائٹ سوٹ میں، مگر اس کا سر نظر نہیں آ رہا. جب اس چیز نے بھائی کو کراس کیا تو بھائی نے کیوریوسٹی میں اس کو پلٹ کر دیکھا تو وہ چیز اچانک سے غائب ہو گئی. پھر اس کے بعد کافی عرصے بھائی کے سر اور نیک میں مغرب کے وقت پین ہوتا تھا. پھر جب علاج کروایا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی سر کٹا تھا. اسی طرح اسی گلی کے پاس ایک پلے گراؤنڈ ہے اور اس میں میری پھپھو کی شادی ہوئی تھی. جب میں صرف 3 منتھس کی تھی، میری امی بتاتی ہیں کہ اس گراؤنڈ سے کوئی چیز مجھ پہ اثر کر گئی تھی اور میں بلی کی آواز میں روتی تھی. پھر علاج کروایا اور عالم نے بتایا کہ کوئی چیز بلی کی صورت میں حاوی ہوئی تھی. ہم ناظم آباد میں جس گھر میں رہتے تھے وہاں بھی اثرات تھے اور وہ گھر ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. آئے نا ویسے میں ایسی بڑا I'm sure کہ آپ کے ساتھ بڑا برا ہوا جب آپ بلی کی آواز میں روتی ہوں گی، لیکن کافی فنی بھی لگتی ہوں گی جب آپ روتی ہوں گی.
سیریسلی. اور میری جان نکل جائے اگر میرا بھی 3 سال کا بیٹا ہے. آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ صرف 3 مہینے. اچھا صرف آپ 3 مہینے کی تھی. یار خدا کا خوف کریں آئینہ, 3 مہینے کا بچہ تو اسی طرح ہی روتا ہے. کوئی آپ نے کوئی الگ طریقے سے تو نہیں رو لی ہے. ہر 3 مہینے میں تو بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے سب چیزیں. خدا کے واسطے پلیز, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, میں نہیں مانتا. خیر جو آپ کے بھائی کے ساتھ ہوا وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ سوچا جا سکتا ہے. خیر اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو 0213452071 وہ نمبر ہے جہاں پہ کال کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی مجھ سے اکثر شکایت ہوتی ہے کہ آپ کرتے تو ہارر شو ہیں لیکن آپ بہت سارے لوگوں کے واقعات کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہوا, وہ یہ نہیں ہوا. وہ کیوں اس لیے کہہ دیتا ہوں کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ فوراً آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر لیا جائے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کو کوشچن کرنا چاہیے. اوپینین ہے, جیسے آپ کا اوپینین ہے ویسے میرا اوپینین ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کی اوپینین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جیسے کہ ابھی ندیم بھائی نے کال کی ہمیں اور بتایا کہ میں چل رہا تھا اور میرے اوپر ایک گول تھا, تو وہ ایک سرے سے اس کا تعلق جنات سے نہیں ہے, پیرانارمل ایکٹیویٹی سے نہیں ہے. وہ 10,000 اور ریزنز ہو سکتے ہیں کس کا کہ کوئی قریبی چیز کا شیڈو ان کے ساتھ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جس طرح شیڈو بن رہا ہو وہی ڈسفیگرڈ ہو, کیونکہ یوزلی چاند پیچھے ہوگا, اوپر ہوگا, پھر اسٹریٹ لائٹ ہوگی تو ایک عجیب اینگل بن جاتا ہے لائٹ کا جس کی وجہ سے شیڈو عجیب سا بن جاتا ہے. اور رہی بات اس سے پہلے جو حذیفہ نے کال کیا اور بتایا کہ ہماری والدہ کو کوئی کاٹ کے چلا گیا, ارے تو بھائی وہ تو 10,000 ریزنز ہو سکتے ہیں. وہ جن ہی کیوں یہ ہم سوچتے کیوں ہیں کہ جن ہی نے کاٹا ہوگا یا جن ہی ہوگا وہ جو گول گول گھوم رہا ہوگا. ایگزسٹ کرتے ہیں, میں اس بات پہ تو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو جو ہے نا فوراً جوڑ دیتے ہیں اس سے, یہ ہم غلط کرتے ہیں. اور آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہمیں اس چیز کو ذرا سوال اٹھانے چاہیے. وہ اس لیے میں یہ بول رہا ہوں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا انہوں نے شروع کر دیا اچانک سے, یہ تو بور کر رہے ہیں, ہارر سٹوری سنائیں کوئی. وہ اس لیے کیونکہ آپ کو یہ ایک بزنس ہے, سمجھیں اس کو. جتنا آپ کو ڈرایا جائے گا اتنا بزنس چمکے گا. اگر یہ خوف ختم کر دیا جائے تو بزنس ختم. اور بزنس کون سا؟ یہ پیری فقیری تعویذ یہ والا جو ہے. تو پلیز 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 ہر چیز کو, کیونکہ جب انسان کا دماغ ویک ہو جاتا ہے نا تو وہ کیا سے کیا سوچ لیتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. اگر آپ کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ آپ کے اوپر جن ہے, بس پھر آپ نے ساری حدیں کراس کر دینی ہے. کوشش کریں ٹل دا لاسٹ اس پوائنٹ پہ مت جائیں. ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں ویزیبل چیزیں ہوتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار یہ ایگزسٹ کرتا ہے. بہت سارے ایسے اصل واقعات بھی ہیں. آپ کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹے واقعات ہیں, یہ کہہ رہا ہوں کہ مسکنسپشن بھی ایک نام کی چیز ہے. جیسے سلیپ پیرالسس, بہت سارے لوگ کسی زمانے میں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جن حاوی ہو گیا, جن چڑھ گیا, جن بیٹھ گیا. لیکن وہ اس کی سرکمسٹانسز جب سائنس کے پاس آئیں, سائنس کے مشین سے گزری تو پتہ چلا یہ سلیپ پیرالسس ہے, جسم کے کیمیکل امبیلنسز کی وجہ سے وہ جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. اس کا تعلق جن سے نہیں ہے, چڑیل سے نہیں ہے. خیر آپ لوگ ہمیں اپنے واقعات اگر آپ کے ساتھ کوئی شیئر کرنے والے ہیں تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں official.minhajaliaskari@gmail.com پہ, یا پھر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0213452071 پہ, یا پھر اپنے SMS بھیج سکتے ہیں 6278 پہ KHI ٹائپ کرنے کے بعد.
چلو جناب بڑھتے ہیں نیکسٹ ای میل کی طرف. وہ ای میل آئی ہے ہمیں. وہ ای میل کچھ اس طرح ہے کہ یہ واقعہ کراچی کے فیمس ایریا بفر زون 2005 کا ہے. اس وقت کافی سردیاں تھیں اور اس ایریا میں ویسے بھی رات 9 بجے کے بعد سناٹا ہو جایا کرتا ہے، جو کہ ابھی بھی معمول ہے. میرے نانا کا گھر بھی اسی ایریا میں موجود تھا. ہوا کچھ یوں، ایک رات 2:30-3 بجے کے قریب ہم اپنے روم میں لیٹے تھے کہ اچانک ہمیں کسی کی بانسری بجانے کی آواز آئی. سردیوں کی وجہ سے کافی خاموشی تھی. کچھ ہی دیر میں بانسری کی آواز بہت نزدیک آ گئی. اب ہمیں عجیب سا ڈر محسوس ہوا. اتنے میں میری چھوٹی خالہ نے ونڈو سے ہلکا سا پردہ ہٹا کے اندھیرے میں باہر دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون بجا رہا ہے اتنی رات کو. وہ یہ دیکھ کر اچانک ڈر گئیں اور پھر ڈر کر کہا یہاں سے دوسرے کمرے میں چلو. وہ بانسری والا بہت عجیب سا انسان ہے اور بالکل ہمارے گیٹ کے سامنے کھڑا بانسری بجا رہا تھا. ابھی اس نے یہ کہا ہی کہ آواز بند ہو گئی. دوسری خالہ نے ہمت کر کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، نہ ہی بانسری کی آواز آئی اور نہ ہی کوئی شخص تھا. دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں، بانسری بجائی، بانسری بھائی رات کو تو ڈھول والے بھی آ جاتے ہیں اکثر ڈھول بجاتے ہوئے یا نعت پڑھتے ہوئے یا حمد پڑھتے ہوئے لوگ سنائی دیتے ہیں مجھے. بانسری والا بھی آ جاتا ہے. بھائی کیا ہو گیا اس میں؟ مطلب بانسری والا آ گیا تو جن آ گیا؟ کیسے مطلب بانسری والا ہے کہ میوزیشین تھا، کیا تھا یہ؟ کیسے؟ ہمیشہ مجھے بتائیں کس طریقے سے آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ وہ جن تھا، یا آپ کے خالہ نے کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا کہ وہ جن تھا؟ کوئی تو لاجک ہوگی بیچ میں، کچھ تو ہوا ہوگا نا جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ ہر جنات تھے. نہیں مطلب بانسری بجا رہے، ہو سکتا ہے کوئی محلے والا ہو سکتا ہے کوئی رینڈم ہو سکتا ہے کوئی ہو اصل میں میوزیشین. بہت سارے ایسے پہلے بانسری والے تھے تارک روڈ پہ، بورڈ بیسن پہ، بھادرآباد پہ، گلشن میں اکثر لوگ نظر آئے جو بانسری بیچ رہے ہوتے تھے، وہ بانسری بجا رہے تھے. تو ہو سکتا ہے وہ ہی شخص ہو. اس کا جنات سے کیا تعلق؟ چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے لائن پہ موجود؟ سر عرفان بات کر رہا ہوں. اور کیسے آپ؟ ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک. عرفان جی، عرفان آپ کے ان باتوں پہ یقین ہے یا اس طرح کی جو ای میل آج میرے پاس آ رہی ہیں ساری ایسی آ رہی ہیں کچھ آج؟ سر آپ کو میں نے تقریباً 2-3 شوز پہلے بھی فون کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک وائٹ کلر کا کے اندر کوئی جن یا کوئی چیز آئی تھی جس نے مجھے اور میرے بھائی کو ڈسٹرب کیا تھا. صحیح. تو پرہیپس میں اسی گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ میں ابھی ریسائڈ کرتا ہوں. اچھا. تو ایک یہاں پہ کیا ایشو ہوا ہمارے ساتھ کہ بہت دنوں سے جب میں سو رہا ہوتا تھا تو کوئی چیز تنگ کر رہی ہوتی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے کہ بچہ تنگ کر رہا ہے. صحیح. تو اچانک سے میرے ساتھ کئی دنوں تک یہ واقعہ پیش آیا. تو پھر میں نے ون ڈے آئی گاٹ ریئلی انوائڈ. تو میں نے ود دا انٹینشن میں نے سوچا کہ میں اس بچے کو آج ماروں گا یا تھپڑ ماروں گا، یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ بچہ گھر کا بچہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. صحیح. اچھا اتنا مجھے کنفرم تھا کہ گھر کا بچہ نہیں ہے. میں نیند سے اٹھا اور ود دا انٹینشن کہ میں اس بچے کو ہٹاؤں یا پش کروں اپنی طرف سے اچانک سے اس بچے کا باپ فلوٹ کرتے ہوئے آ گیا. ایک ہوتا ہے نا واک کر رہے ہیں آپ. صحیح. یہ صاحب جو تھے یہ فلوٹ کر کے آئے
اور ان کی آئیز پوری ریڈ تھی. مجھے بہت گھور کے دیکھا, اپنے بچے کو اٹھایا گیا اور فلوٹ کر کے واپس چلے گئے. اچھا جی جی. اور یہ آپ نے اپنی مطلب یہ تو نہیں کہ نیند میں دیکھا ہو یا؟ نہیں نیند میں نہیں دیکھا میں نے. اس طرح کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ ایک تو کانشیسنیس میں ہوتی ہے اور ایک سوتے ہوئے. مگر اگر سوتے ہوئے آپ کو کوئی ڈسٹرب کرو اور آپ نیند سے اٹھ گئے ہو ایک دم سے, تو کیا ہوگا ایونچولی؟ آپ جاگ جائیں گے آبویسلی. اچھا. اور پھر آپ کسی کو دیکھو کہ جو آپ کے گھر کا ممبر بھی نہیں ہے, وہ چیز فلوٹ کر کے آئی ہو, چل کے نہ آ رہی ہو, جسٹ لائک فلوٹنگ ان دا واٹر. اور یہ کوئی ایسی شکل تھی کہ بار بار دیکھی گئی ہے یا صرف یہ ایک ہی دفعہ ہوا ایسا؟ شکل کی بات کریں تو اٹ واز اے ہائٹ آف 6 feet 4 inches اینڈ دا بیئرڈ واز ریئلی لانگ اینڈ سر پہ بال کچھ اس طرح سے تھے کہ فرض کریں آپ کوئی بہت ہی پرانی قسم کی ٹوپی ہو, جو لمبی ٹوپیاں ہوتی تھی پرانے زمانے میں, اس طرح کر کے بالوں ٹائپ کی ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس نے. مطلب وہ بال ہی تھے, اٹ واز ان ٹوپی. مگر دیکھ کے ایک فرسٹ امپریشن یہ پڑ رہا تھا کہ واٹ ایور دا بینگ واز اے مسلم. اچھا. ہاں. اور یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ اپروکسیمیٹلی مور دین اے ایئر آف کورس. تو اس کے بعد کیا ریئیکشن کیا تھا آپ کا؟ اس کے بعد میرا ریئیکشن بہت نارمل تھا, بیکاز میری جو ماما تھی وہ مجھے کافی کمپلین کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ میرا جو ڈیک سسٹم ہے وہ خود آن ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا وائر نکال دیا کریں. انہوں نے کہا وائر نکالنے کے بعد وہ پھر خود سے وائر لگ بھی جاتا ہے اور تیز آواز میں ڈیک بھی چلنے لگتا ہے. اچھا. اور یہ جس گھر میں آپ کے ادھر کون سے علاقے میں رہتے ہیں؟ میں رہتا ہوں, یہ آپ نے دیکھا ہے محمد علی سوسائٹی کی طرف ایریا؟ جی اس طرف. اپیرنٹلی فلیٹس ہیں اینڈ مائی فلیٹ نمبر از 1313. 1313. اور یہ کب سے ہو رہے ہیں وہاں پہ واقعات اس طرح کے؟ more than 18 years. چونکہ یہاں پہ ہمیں خود بھی کافی ٹائم ہو گیا, I believe more than 20 years. جب سے شفٹ ہوئے تب سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ ایکسیسو اس چیز پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو ہم نے فیل کیا ہے. بٹ اگین وی لرن ٹو لیو امنگ ادر بینگس. اور یہ کسی اور جب کوئی نیا بندہ آتا ہے اس کو بھی فیل ہوتا ہے یا صرف آپ لوگوں کو یا فیل ہوتا ہے بس؟ نیا بندہ تو صرف فیملی کے ہی ہوتے ہیں نا. بٹ یہ کہ فیملی میں زیادہ لوگ اسٹے اوور کے لیے نہیں آتے, بیکاز آتے بھی ہیں تو پھر گھر سب کے بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ہمارے. ہاں. چلیں تھینک یو عرفان, بہت بہت شکریہ. alright. Stay safe. Take care. اللہ حافظ. alright. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. بہت ہی زبردست کال تھی اور ڈیٹیل میں بات ہوئی. خیر, آپ لوگ کے میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم منہاج, I live near Peasages Block 2 and between 3 to 4 a.m. some street dogs are constantly barking and after some time they start to cry as if they are in severe pain. It's been months since it's happening. Kulthum. تو Kulthum میں کیا کروں, میں شو کروں, شو کے بعد کتے پکڑوں آگے.
وہ کچھ نہیں, اس کا کیا, آپ جنات سے, خدا کے واسطے جنات سے نہیں کرے, بھوکے ہوں گے بھائی, ان کو کھانا دیتے ہیں, سب سے ہو جائے گا. سیریسلی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. جانور کو نظر آئے, کوئی بھی جانور نظر آئے, اس کو کھانا دیں, دیکھے گا کہ آپ کو بھی برکت ملے گی اس کی. چلو جناب, ای میلز کی طرف دوبارہ سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم منہاج, میرا نام عبید ہے. میں آپ سے یہ اپنی خالہ کے گھر کا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری خالہ ناظم آباد میں رہتی ہیں. جس گھر میں رہتی تھیں وہاں انہیں پتا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, لیکن کبھی اس چیز نے خالہ کی فیملی کو تنگ نہیں کیا. لیکن جب ان کی فیملی کو اس گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے تو تب ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب انسیڈنٹس ہونا شروع ہو گئے. ہوتا کچھ یوں تھا کہ اکثر رات کے 3-3:30 بجے جب سب سو رہے ہوتے تھے تو ڈرائنگ روم میں کسی ایسی آواز آتی تھی جیسے کسی نے کوئی چیز ٹیبل یا ٹی وی پر رکھی ہو. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ واش روم میں سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی, لیکن جب کزنز وغیرہ واش روم میں جا کر دیکھتے تو وہ پورا واش روم گیلا ہوتا, لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. کبھی کسی کے رونے کی آواز آتی تو کبھی چیخنے کی. لیکن ان سب انسیڈنٹس کے باوجود ہماری خالہ کی فیملی کو مزید اس گھر میں 5 سال گزارنے پڑے, کیونکہ فائنینشیل کنڈیشنز کچھ بہتر نہیں تھے. لیکن جب خالہ کی فیملی نے یہ سب کچھ بہت زیادہ محسوس کرنا پڑا تب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس گھر کو سیل کر دیا جائے. خیر انہوں نے اس گھر کو بیچ دیا, لیکن جس دن شفٹنگ ہو رہی تھی, سامان دوسرے گھر میں شفٹ کیا جا رہا تھا, اس دن اس گھر میں سے بہت عجیب سی آواز ہر 10 منٹ کے بعد کنٹینیوسلی آ رہی تھی, جیسے کہ کسی کا گلا دبایا جا رہا ہو, اور عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں. اب خالہ کی فیملی تو بس اس گھر کو چھوڑے ہوئے تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں, لیکن آج تک وہ گھر ان کے ہی کسی جاننے والے کے پاس ہے, اور وہ آج تک صحیح طریقے سے آباد بھی نہیں ہو سکا. بہت بہت شکریہ عبید, آپ نے ہمیں ای میل کی, اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کے مکانات موجود ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد. میں آپ کو بتاؤں تو طارق روڈ کتنا ایک مہنگا ترین علاقہ ہے. مین طارق روڈ جو ہے, آپ نوٹ کریں, لبرٹی سگنل چاہیے, لبرٹی سگنل کتنا ایک پرائم لوکیشن ہے, وہ مطلب اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. کچھ وہاں پہ پراپرٹیز ابھی تک ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں, ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کھولنے کی کوشش کر دی, لیکن وہ آج تک جگہ جو کہ ہائیلی پاپولیٹڈ, ہائیلی سب سے زیادہ ٹریفک ادھر موجود ہے, لوگ خریدار بڑے آتے ہیں, طارق آدھی ایشیا میں مشہور ہے, لیکن وہ چند جگہیں جو ٹل ڈیٹ آباد نہیں ہو سکی. اسی طریقے سے سی ویو اگر آپ نوٹ کریں, سی ویو کے 3-4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ کیا کیا نہیں کھولنے کی کوشش کی, لیکن کبھی نہیں چلا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہی ابھی, صدر کے علاقے, آپ ایم اے جنرل روڈ دیکھ لیں, بہت ساری جگہیں خالی بند پڑی ہیں. کئی سارے بینکس کھلے, وہ بند ہو گئے. برانچز, کچھ ایسے بینکس بھی تھے جن کی برانچز اس وجہ سے بند کر دی گئی کیونکہ وہاں پہ کچھ آؤٹ آف کنٹرول انسیڈنٹس ہونا شروع ہو گئے. تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اس بات پہ تو ہمیں کوئی ڈینائی نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے آپ نے بتایا عبید, وہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. ایک مخلوق ہوتی ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے, فزیکل ڈیمیج کرتی ہے, فائنینشلی ڈیمیج کرتی ہے,
لیکن انہی میں ایک اور مخلوق ہوتی ہے جو صرف اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے, باقی اور کوئی تنگ نہیں کیا جاتا. جیسے کہ آپ کے ان کے کیس میں ہوگا کہ کوئی ڈیمیج نہیں کیا, صرف آوازیں آنا, پریزنس کا شو ہونا. یہ ہم اب 2019 میں ہیں تو بہت سارے لوگ ان باتوں کو کہتے ہیں یار بیکار باتیں, یہ تو بالکل دقیانوسی باتیں ہیں. کمزور ذہن, کمزور ایمان والے, کمزور جن کی پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی, وہ ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ورنہ اگر صرف بیکار جاہل لوگ ہی ان باتوں پہ یقین رکھتے تو ایلیٹس کے لیے ایگزامپل کے طور پہ اتنی ہارر فلم, ہارر سیریز, ہارر بکس, ہارر کہانیاں اور واقعات تو باقی تمام دنیا میں نہیں ہوتے. پھر جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو ہلو, السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام جناب, کون ہے وہاں سے لائن پہ موجود؟ جی میں حمزہ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی حمزہ, یہ بتائیے حمزہ کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میری ایج 14 ایئرز ہے, تقریباً 14 سال ہے. تو ایسی کوئی جگہ ہے وہاں پہ لاہور میں مشہور ہے جہاں پہ کہا جاتا ہو کہ یار یہ تو بڑا خطرناک علاقہ ہے؟ لاہور میں جی بالکل ایک ہے, بہت پرانا قبرستان ہے, میاں نصاب کا قبرستان. وہ بہت مشہور ہے, بہت زیادہ. کس وجہ سے مشہور ہے؟ جنات کی وجہ سے؟ جنات کی وجہ سے. اس کا شمار ایشیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک میں ہوتا ہے, اور بہت قدیم قبرستان ہے وہ. ان طرح کے واقعات کہانیاں بھری پڑی ہیں تقریباً, بہت زیادہ. کیا نام بتایا آپ نے اس جگہ کا؟ میانی صاحب قبرستان. میانی صاحب. چلے, اچھا آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش ہے جو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی لاسٹ فرائیڈے میں نے اپنا واقعہ شیئر کیا تھا, تو آج میں اپنے ٹیچر کے, انہوں نے ہمیں ایک واقعہ پایا تھا جو کہ ان کے محلے میں پیش آیا تھا, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. صحیح, بتائیے. جی ان کے محلے میں ایک فیملی رہتی تھی, تو 5 سے 6 افراد اس گھر میں رہتے تھے. صحیح. تو ایک رات ان کے کسی رشتے دار کی شادی تھی, تو انہوں نے وہاں پہ جانا تھا. تو ایک لڑکا تھا, میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, وہ اس کا ایگزام تھا, تو اس نے کہا کہ میں گھر پر ہی رکوں گا, میں نے تیاری کرنی ہے, میرا ایگزام ہے کل. تو وہ لوگ مہندی پہ چلے گئے رات کو, اور وہ بچہ پڑھتا رہا. خیر واپس آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, مین گیٹ کی تو ان کے پاس چابی تھی, لیکن جو اندر والا انٹرنس گیٹ تھا وہ تو اس بچے نے کھولنا تھا. خیر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آج سے کوئی رسپانس نہیں آیا. گھنٹہ ڈیڑھ وہ لگے رہے. تو پھر آخر کار ان کو دروازہ توڑنا پڑا. ہیلو, جی بولیے. جی تو انہوں نے دروازہ توڑا, تو اندر وہ بچہ بے ہوش پڑا ہوا تھا, تو اس کو ہاسپٹل لے گئے وہاں پر. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, اور اس نے کوئی بہت خوفناک چیز دیکھی ہے جس کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل ہوا ہے, اور اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے بچے کی. کوئی بہت ہی اس کے ساتھ ڈراؤنا واقعہ پیش آیا, اس نے ایسی کوئی خطرناک یا خوفناک وحشتناک چیز دیکھی ہے کہ اس کا ہارٹ فیل ہوا ہے. تو خیر اگلے دن اس کو غسل دیا انہوں نے. جب غسل دے رہے تھے, ان کے والد صاحب نے یہ نوٹس کیا کہ اس کی کمر کے اوپر
ایک نشان تھا بہت بڑا, 5 سے 6 انچ کا نشان تھا, جیسے کسی نے ناخن کے ساتھ نشان مارا ہو. اچھا, نہیں تو یہ ڈاکٹر کو نظر نہیں آیا تھا نشان؟ پتا نہیں, یہ تو مجھے نہیں بتایا, تو میرے ٹیچر ہی بہتر بتا سکتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا تھا تو میں نے آپ سے شیئر کیا. اپنے ٹیچر سے پوچھے گا جا کے بھائی ہارٹ اب وہ کیسے پتا چلا گا کہ بچے نے کوئی بہت خوفناک چیز دیکھی؟ ڈاکٹر سے یہ بھی تو پوچھیں کیسے پتا چلا. ڈاکٹر نے یہ بتایا ہوگا نا کہ اس کا ہارٹ فیل ہوا ہے, کوئی چیز دیکھی ہے اس نے, شاید ہو سکتا ہے اس کی شکل ایسی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا ہو. ہاں, لیکن میرا وہ آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس نے کوئی خوفناک شکل دیکھی ہے تبھی ہارٹ فیل ہوا؟ ہارٹ فیل تو ہارٹ فیل ہے, ہارٹ دھڑکنا رک گیا ایک دن. ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو میرے ٹیچر بہتر بتا سکتے ہیں. پوچھے گا اپنے ٹیچر سے. صحیح ہے جی. اب تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, ہم میٹرک میں پڑھاتے تھے تو مجھے کنفرم ہے ویسے کہ آپ کے ویسے میں کنفرم بتا رہا ہوں, آپ کے ٹیچر نے نا آپ کے ساتھ ایسی کہانی کی اور آپ کو بیوقوف بنا دیا. اچھا, ہاں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایسی انہوں نے بس ایسی ہوا میں تیر مارا, آپ لوگوں نے انجوائے کیا اور انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا. خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا پھر بھی کال کرنے کا. تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. چلیں جناب, بڑھتے ہیں اپنے کچھ میسیجز کی طرف جو لوگ فیس بک پہ بھیج رہے ہیں. السلام علیکم منہاج, یہ واقعہ ہم کزنز کے ساتھ گجرانوالا سٹی میں ہوا تھا. ہم کزنز اپنے انکل کے گھر گئے تھے. اس گھر کے قصے میں نے اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم کزنز اپنے انکل کے گھر گئے تھے. اس گھر کے قصے میں نے اپنی ماما سے سنے تھے. ہم کزنز رات 12 بجے انکل کے گھر, ان کے گھر کے دوسرے فلور پہ. آپ نے کیا لکھا ہے میں سمجھنا مشکل ہو رہا ہے, میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے. ہم کزنز اپنے انکل کے گھر گئے تھے. اس گھر کے قصے میں نے اپنی والدہ سے سنے تھے. ہم کزنز رات 12 بجے انکل کے گھر, ان کے گھر کے دوسرے فلور پہ گئے جہاں پہ اثرات یا برے اثرات کا سایہ ہے. انہوں نے ہماری دعوت کی. اس گھر میں یہ عام سی بات کہ مرر کے ٹوٹ جانا چاہے وہ کوئی سا بھی ہو, کیونکہ وہ مرر میں بھونے شیپ. اب یہ دیکھیں, میں ایک کام کرتا ہوں, میں آپ کو آج جو ہے نا تھوڑا سا شو ہمارا دوسری طرف جا رہا ہے, لیکن میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کبھی کبھی کتنی مشکلوں سے ای میل پڑھ پاتا ہوں. اب یہ ایگزیکٹ ای میل میں پڑھ رہا ہوں. السلام علیکم منہاج, یہ واقعہ ہم کزنز کے ساتھ گجرانوالا سٹی میں. ہم کزنز اپنے میٹرنل انکل کے گھر گئے تھے. اس گھر کے قصے میں نے اپنی ماما سے سنائے تھے. ہم کزنز رات 12 بجے میٹرنل انکل کے گھر, ان کے گھر کے دوسرے فلور پہ برے اثرات کا سایہ ہے. انہوں نے ہماری دعوت کی ہے. اس گھر میں یہ عام سی بات کہ مرر کے ٹوٹ جانا چاہے وہ کوئی سا بھی ہو, کیونکہ وہ مرر میں بونے شیپ یا لانگ لینتھ میں نظر آتے تھے. دعوت ختم ہونے کے بعد میری کزن ٹیرس پہ گئی اور ادھر فیس مرر نکالا تو انہیں اپنے پیچھے خوفناک چہرہ دکھائی دیا اور پھر مرر ٹوٹ گیا اور میری کزن بے ہوش ہو گئی. مٹرل انکل نے کراکری کے گلاس بھی توڑ دیے. ان سب سے ہم خوفزدہ ہو گئے اور انکل مولانا کو بلا کے لائے تو انہیں بتایا یا ادھر ان کا خاندان ہے جن کو مرر سے نفرت ہے. دین ان سے ڈیل ہوئی کہ اب وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ احمد, آپ نے جو سانپ سیڑھی کا کھیل میرے ساتھ کھیلا ہے اس ای میل میں نا, قسم سے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, پلیز میں آپ سے بالکل بھائیوں کی طرح بول رہا ہوں کہ جب بھی اپنا واقعہ لکھ کے بھیجیں, ای میل بھیجیں, تو اس کو سینڈ کرنے سے پہلے ذرا دوبارہ پڑھ لیں. ایک تو ویسے ہی ہمارے یہاں لینگویج جو اتنی مشکل ہو گئی ہے, لکھنا اتنا مشکل ہو گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں یہ کیا پڑھوں. جیسے یہ لکھا ہوا ہے ابھی, مجھے جیسے لکھا ہوا ہے. اب رومن میں اگر آپ لکھتے ہیں تو MUJHE لکھ دیتے ہیں, یہاں پہ یو بھی غائب ہے, ایچ بھی غائب ہے, MJE. اب میں کیسے اس کو سمجھوں کہ مجھے, سوری.
चलें जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, मैं हसन अहमद बात कर रहा हूँ। देखिए कॉल मत काटिएगा, मेरी अभी आपने कॉल काट दी थी। अरे मैंने कॉल काट दी, हो सकता है ड्रॉप हो गई हो। खैर हसन, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पहले भी कॉल करी थी, आपको शायद याद हो। जी जी बिल्कुल याद है मुझे। बताइए क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे रिलेटिव के साथ हुआ है। मैंने आपको कुछ बताया था ना, मैंने वो अपनी फैमिली में डिस्कस किया, तो मेरे सामने एक बात कही। बताइए क्या क्या डिस्कस हुआ? मेरी एक रिलेटिव है, वो उन्होंने अभी जो है ना रिसेंटली घर चेंज किया था रमजानों में। तो क्या बोलिए? मेरी एक रिलेटिव है, उन्होंने जो है ना अभी रिसेंटली घर चेंज किया था रमजानों में। सही। तो वो जब उस घर में गई ना, तो उनके साथ अजीब अजीब सी चीजें शुरू होने लगी, और पड़ोसियों ने भी बताया था कि जो है इस घर में असरात हैं, और कोई 1 महीने से ज्यादा यहाँ टिका नहीं, और यहाँ पे चीजें होती हैं लोगों के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि उनके साथ भी चीजें होने लगी फिर, जैसे वो चादर कारपेट पे बिछी हुई है, चादर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कारपेट अंदर से जल गया पूरा। बाथरूम जो ना बाथरूम पे जब वो ये हुआ ना, फिर उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया। जब मौलवी साहब आए तो उन्होंने कहा इस घर में तो असरात हैं। फिर उन्होंने कहा आप सुन रहे? बोलिए। उन्होंने कहा कि जना आप सूरह बकर का दम करें ना इस घर पे। जब वो सूरह बकर का दम करेंगी ना, तो उनको एक ऐसा लगा कि जना उनकी टांगे सुन हो रही हैं, और ये सब जना उनके हाथ मल के उनको कोई कंधों से दबा रहा है कोई पकड़ के। तो मतलब उन्होंने बताया हमें। तो उसके बाद उनके यहाँ आवाज नहीं निकल रही उनकी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आप सुन रहे? जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आएगी ना, सिर्फ मेरी क्यों आएगी? बोले। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ना उनको बाथरूम में मतलब कि जब वो बाथरूम गई, तो उनको बाथरूम में जो ना खुरचे, जैसे कोई जानवर नहीं खुरच देता कोई चीज, वैसे जो ना लाल कलर की कोई चीज खुरची हुई है। तो ये हुआ उनके साथ, और उसके बाद जो ना उन्होंने वो घर चेंज कर लिया है, और उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी, फाइनेंशियल इश्यूज आने लगे। हसन आप करते क्या हैं? मैं तो देखिए स्टूडेंट हूँ अभी। कहाँ पे? ये यूनिवर्सिटी में। और क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई क्या कर रहे हैं? जी मैं एक्चुअली सच बात बताऊं तो मैंने अपनी थोड़ी आइडेंटिटी जो है ना छुपाई रखी है। मैं नहीं बताना चाहता इसलिए। क्यों? वो असल में पब्लिक एरिया में है, लेकिन जैसा मैं नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं कुछ फैमिली इश्यूज है, इसलिए मैं अपनी असल आइडेंटिटी नहीं बना सकता। लेकिन जो मेरा नाम है हसन, वो सही है। अच्छा, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? उम्र कितनी है? 24 साल है? 25 साल? 15 साल। 15 साल है? 15 साल में तो आप यूनिवर्सिटी, स्टोरी तो अच्छी बनाए, 15 साल में यूनिवर्सिटी थोड़ी जाएंगे। जी मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा ऐसी जगह सोचे में मैंने बोल दिया। सही है। लेकिन हसन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़े भाई के होने नाते, सही है, ये बातें जो आपकी खाला ने बताई है ना, ये मैं जाती तौर पे मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा सोचा हुआ है। नहीं सोचा हुआ नहीं है। मैं जो ना उनके जो बेटे हैं, जिनके मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने वो बाथरूम में जो ना वीडियो शूट किए कि जो ना उसमें पाँवों के निशान आए हैं, और जो खुर्ची भी है दीवार, और लाल कलर का दीवार पे। मेरे पास वो वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं आपको भेजता हूँ। तो उनको बोले ना वो आपको भेज दें, वो मुझे भेज दें। हाँ मैं आपको, जैसे मैंने उनको मैसेज किया कि वो वीडियो भेज दें, मैं आपको मुझे आप बताइए, मैं आपको कहाँ जीमेल पे भेज दूँ? official.minhajaliaskari@gmail पे भेज दें। ओके सही है, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि मैंने रिसेंटली कॉल्स करी थी, आप कॉल थोड़ा जल्दी उठा लिया करें, और कॉल मत काटा करें। नहीं, मैं कॉल क्यों काटूंगा? मैं तो कॉल का इंतजार कर रहा होता हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, एक मिनट। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं बाई चांस आपका शो सुन रहा था, तो आपने कहा ना कुछ स्ट्रेंज चीजें जो होती हैं, मेरे साथ अपने साथ वाकया ये पेश होता है। एक तो सुनी सुनाई बात नहीं है ये, बिल्कुल। मैं इंग्लैंड में व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा था, सही, ठीक है। आप पूछते हैं आपकी एज क्या है? 31 ईयर, सही। तो मैं वहाँ पे अकेला रहता था एक घर में ना, ऊपर नीचे घर था, तो मैं अकेला ही उसमें रहता था। सीढ़ियों से अगर चढ़ते हैं आप तो आवाज आती है, सही। तो मैं रात को आता था जॉब करके, तो आके मैंने खाना खाता था, थोड़ा सा टीवी देखा, तो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर बेड पे ना मैं रात को
कंबल जो ना सर्दी होती थी तो मुंह के ऊपर कर लेता था। अब मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मतलब अभी मुझे नींद नहीं आई हुई, मैं जाग रहा हूँ, सिर्फ कंबल मैंने ऊपर मुंह के कर लिया, सर्दी होती बहुत ज्यादा उधर ना। तो अब एक चीज ऊपर आके मेरे बैठ गया वजन, और उसने मेरे मुंह के ऊपर भी कवर कर लिया ना, मैं अब उसे हटा नहीं सका, देख नहीं सका ये क्या चीज बैठ गया। मैं तो अकेला रहता हूँ इधर, और काफी देर मैं हिलाऊं ना, मैं इसे छुड़ाऊं अपने आप को, भारी चीज थी, कोई वजनी चीज, उसने मेरा मुंह भी कवर किया था, मैं छुड़ा नहीं सका। काफी देर मैं दिल में खुदा को याद किया तो वो एकदम गायब हुई है, और मैं उठाऊं, मैं कहा ये कौन सी चीज है, कोई आवाज भी नहीं आई, सीढ़ियां उतरे चढ़े आवाज आती है, और सब डोर्स लॉक हैं, और क्योंकि वहां पे बर्फबारी होती है इंग्लैंड में जहाँ मैं रहता था। तो अब गौर फिक्र किया मैंने, यार ये क्या चीज है, मेरा मुंह उसने बंद कर दिया ना। तो मैंने फिर मैं कोई अनपढ़ तो नहीं, मैं किसी मौलवी के पास जाऊंगा, मैं फिर जाहिर है वेल एजुकेटेड आलम से या डिस्कस करूंगा या साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करूंगा। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप ये रोजे परहेजगारी का, जैसे हम रोजे में नहीं हाथ दूर रखते अपने मुंह से सारा दिन जाग रखते हैं, तो आपको खुदा की तरफ से ये इशारा है कि आप रोजा परहेजगारी इख्तियार कर लें। तो मैं फिर वापस आ गया इंग्लैंड से, मैं भी इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मैं रात को सारी रात जागता हूँ और इबादत करता हूँ या खुदा को याद करता हूँ। दिन को मैं रोजा रखता हूँ, ज्यादा रातें और ज्यादा दिन मैं जाग के गुजारता हूँ। मैंने दुनिया से इत्तेकाफ कर लिया है, मतलब मैंने दुनिया की लालच वो सब छोड़ा है। मैं इंग्लैंड में बड़ा मतलब वाइट कॉलर जॉब कर रहा था, बड़ी अच्छी मेरी जिंदगी थी, बहुत थी। तो ये मेरे साथ वाकया मेरे ऊपर बीता, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, मैं आपको सुना रहा, झूठ हो मेरे ऊपर, मतलब मैं सीधा लेटा हुआ था, ऊपर कंबल मैं मुंह के ऊपर कर लेता था। अच्छा, अब मुझे नजर नहीं आ रहा ऊपर कोई चीज बैठ गया। अच्छा सॉरी, तो ये वाकई वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो मुझे इशारा कुदरत की तरफ से था कि तुम दुनिया से किनारे हो जाओ और इत्तेकाफ कर लो। और मैं रोजा ज्यादा रातें जागता हूँ, हफ्ते में 3-4 रातें मैं सारी रात जागता हूँ, दिन हो जाता है, इबादत करता हूँ, और दिन को मैं रोजा रखता हूँ, ज्यादा दिन मैं रोजे से गुजारता हूँ। और दुनिया से मैंने इत्तेकाफ कर लिया, मैं नहीं जाता दुनिया में, मैं नहीं शरीक होता, लालच छोड़ दी। अच्छा, और मैं सिंगल हूँ। अच्छा सही, आपका नाम क्या था? मैं नाम भूल गया आपका, सॉरी। मेरा नाम जावेद है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। जी जावेद भाई, मैं एक आपसे अर्ज करूँ जी प्लीज, क्योंकि आप मुझसे डिस्कस करें, इंग्लैंड में आप रहे हैं, आपने भी दुनिया देखी हुई है, तो मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी का पता है, स्लीप पैरालिसिस? जी, एक आप गूगल आप मोबाइल तो इस्तेमाल करते ही होंगे, है ना? स्पेल आउट कर देंगे प्लीज। स्लीप पैरालिसिस, स्लीप SLEEP पैरालिसिस आपने बोला ना जी, पैरालिसिस PARALYSIS। अच्छा, आप इसको पढ़ें, इस नौयत को पढ़ें जो आपके साथ वाकया पेश आया है ना। मैं आपको मैं गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, साफ सी बात है, सही है, हो सकता है कि आपके साथ, क्योंकि मैं हमेशा अपने शो में बोलता हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, जिन्नात होते हैं, लेकिन ये जो आपकी कैफियत थी ना, जो आपके बता रहे हैं कि आपसे मूव नहीं हो पा रहा था, आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं निकल रही, ये मेरा मुंह से बाद में ना ऊपर पंजा रखा, मुंह मेरा घुटा, और ऊपर मेरी चीज वजन था, सीधा मैं लेटा हुआ था। हाँ बिल्कुल, आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे आपके ऊपर वजन है। मेरा मुंह मैं हटा नहीं सकता ना, मैं देख सकता उसे। अब कंबल था ऊपर मुंह के, नहीं मैं ऊपर मेरा मुंह सारा मुंह अपना पंजा था उसका बड़ा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुन लें तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसका प्रूफ भी देता हूँ कि ये जो आप कुरान में ना इब्राहिम के आगे ये पहले एक आयत है, सूरत है, उसकी शुरू में लिखा है, ए नबी छोड़ो इन्हें खा लेने दो और मजे कर लेने दो, इनको इन लज्जात का अंजाम मालूम हो जाएगा। सूरह हिजर आप पहली 2 आयतें पढ़ें, सूरह हिजर ये कुरान में है। सही, चलिए तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ लज्जात मना है, रोजे परहेजगारी का हुक्म है, और सिंगल आपने रहना, खुदा से यूनिफाई करना है, खुदा से आंखें दिल लगानी है। और अगर आप मैंने जावेद भाई मेरी बात तो सुन ले, जावेद भाई बात नहीं सुन रहे, जावेद भाई दुनिया से इख्तियार, मैं शादी करूंगा, बच्चे बनाऊंगा। जावेद भाई मेरी बात तो सुन ले, खुदा के वास्ते मेरी बात सुन ले आप
پلیز آپ میری بات سنے گا, بیچ میں نہیں بولے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو وہ ہے نا کیفیت جو آپ کے ساتھ ہوا تھا, وہ ایک دفعہ آپ یہ سلیپ پیرالسس جو ہے نا اس کو سرچ کرے گا اور غور سے پڑھے گا. اچھا صحیح ہے. ایک دفعہ پاکستان میں آیا ہوں, جب واپس آ گیا ہوں ابھی, تو میرے رات کو ایک اور چیز آئی ہے میرے پاس, اور وہ واقعی میرے وزن کا, میں نے اس کو گرفت کرنے کی کوشش کی, میرے ساتھ پہلے بھی اس کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا, یقین کریں, اور وہ بڑا لمبا سا ہاتھ تھا میرے ہاتھ سے, ایسے ایک دم اس نے نکل گیا, ایسے میں سلپ ہو گیا, جیسے میں بڑا لمبا سا اس کا ہاتھ تھا, جیسے بندر نہیں ہوتا, جیسے ایک قسم کا اس کا ہاتھ, اگر آپ نے کبھی دیکھو لمبے سے ہاتھ ہوتے ہیں. اگر آپ میں بھی آپ کو ایک لفظ تھا نا ڈروکولی, DOUR, ڈروکولی, آپ چیک کیجیے, انگلش ورڈ ہے ڈروکولی. یہ بندر ہوتا ہے, کوئی رات کو آتا ہے, اور لوگ جو سوئے ہوتے ہیں نا, یا جو رات کو وہ بچے بناتے ہیں, جو سیکس کرتے ہیں, ان کو ڈراتا ہے, ان کو مارتا بھی, شکار بھی کرتا ہے. یہ چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیں, بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا. ویری نائس ٹاکنگ. یہ اس میں حقیقت ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں واقعی کوئی سچائی ہے, یہ جھوٹ نہیں بول رہے, آپ غلط بیانی نہیں کر رہے, یا آپ جو بھی کہہ رہے ہیں نا, اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے. آپ وقت ضائع نہیں کر رہے بیٹھے ہوئے, آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ. چلو جناب, بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ای میل کی طرف, جو کہ ہمیں محسن ہیں, انہوں نے بھیجی ہے. وہ کہتے ہیں یہ 1997 کی بات ہے, جب میں 8-9 سال کا تھا اور انڈیا جانا ہوا کرتا تھا لکھنؤ میں. جب ہم واپسی پاکستان کے لیے آ رہے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا. ہماری ٹرین رات 9 بجے کی تھی, لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے پہلے 12 بجے رات ہو گئی اور پھر اور زیادہ لیٹ ہو گئی, تقریباً رات 3 بجے تک کی. جب ہم ٹیکسی میں بیٹھ کے جانے لگے تو میں اور میرا بھائی آگے والی سیٹ پہ بیٹھ گئے تھے. بیچ جنگل میں سے ہماری ٹیکسی گزر رہی تھی. تب میں نے دیکھا کہ ایک سائیکل جو کہ بہت زیادہ خستہ حالت تھی اور زنگ آلود بھی تھی, وہ خود بخود چل رہی تھی اور کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا. دیوار پر ایک سایہ بھی دکھائی دیا جو کہ سائیکل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. صرف شکل دکھائی دے رہی تھی, سائیڈ پوز جیسے, اور آنکھیں دکھ رہی تھیں اس سائے کی جو کافی ریڈ کلر کی تھی. پہلے تو میں شاک ہو گیا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, کہ سائیکل چل رہی ہے اور کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے, اور دیوار پہ سایہ بھی عجیب سا تھا. میرے بھائی نے اشارہ کیا وہ کیا ہے, تب مجھے کنفرم ہوا کہ بھائی بھی وہی چیز دیکھ رہا ہے. اتنے میں ٹیکسی ڈرائیور تمام شیشے بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر کوئی نہیں دیکھے. مطلب اس کو بھی شک ہو گیا تھا یہ جن وغیرہ کا. یہ واقعہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا کہ واقعی وہ کیا تھا. خیر, محمد محسن, آپ لکھنؤ جاتے ہیں, واہ, آپ کا تعلق لکھنؤ سے, میرا تعلق, میرے فیملی کا تعلق لکھنؤ سے, احمد آباد سے. خیر, دوسرا یہ کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جب سے میں شو کر رہا ہوں, اتنے سالوں سے کر رہا ہوں, تو میرا انٹرسٹ ہے, تو میں ریسرچ کرتے رہتا ہوں. انٹرنیٹ میں نے چوس لیا پورا اس حوالے سے. تو انڈیا میں دلی ہے, دلی بڑا شہر ہے, دلی کے باہر بھی کچھ چھوٹے چھوٹے گاؤں بنے ہوئے. ایک سملر واقعہ جو ہے نا دلی کا بھی ہے, جو کہ کافی مشہور ہے, اور وہ اسی طرح کا ہے کہ ایک فیملی ہے, وہ گئی دیوالی کے دنوں میں اس گاؤں کی طرف, اور واپس دیوالی منا کے گاؤں سے دلی کی طرف آ رہے تھے. جب واپس آ رہے تھے تو رات میں میاں بیوی اور 2 بچے تھے, جو کہ آئی تھنک ٹیکسی میں آ رہے تھے یا رینٹڈ کار میں آ رہے تھے. تو ڈرائیور تھا, تو ڈرائیور نے کہا کہ سر رات کو اس راستے سے ہم نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے صبح آفس پہنچنا ہے, تو جانا ضروری ہے. انہوں نے کہا چلیں سر. وہ چلتے گئے اس راستے میں. وہ راستہ جو ہے ایک جنگل سے گزرا, جنگل میں اندھیرا تھا. وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سائیکل چل رہی ہے اور اس پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا.
کہتے ہیں وہم لگا پہلے مجھے، پھر مجھے لگا کہ شاید اندھیرا ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا، کالی چادر اوڑی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ کوئی شرارت کر رہا ہو. لیکن جب یہی بات اس ڈرائیور نے بھی کی کہ صاحب آپ نے بھی وہ چیز دیکھی جو میں نے دیکھی ہے، تو کہتے ہیں وہ میں پریشان ہو گیا. کہتے تب میرے ڈرائیور نے بتایا کہ سر اسی وجہ سے میں اس علاقے سے منع کر رہا تھا گزرنے کو. اب یہ وہ باتیں ہیں جو جب بتائی جاتی ہیں تو ہم جیسے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب اس پہ گزرتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ آخرکار ہو کیا رہے. کچھ ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں جو آپ سمجھا ہی نہیں پاتے. اگر مشیل انالیس جو کہ مشہور واقعہ ہے دنیا کا، اس کی آپ واقعہ پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو دماغی مسئلہ ہے. ایک بچی جس کے اوپر 9 جن، یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ڈاکیومنٹ ہوا تھا. مشیلیس انالیسس، اس کی ایک آڈیو بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ، اگر آپ چاہیں تو آپ کو مل سکتی ہے. کہنے کو تو یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک زمانہ ہوتا ہوگا جب لوگوں کے ساتھ اس طرح کے ایکسپیرینسز زیادہ ہوتے تھے. اب آبادی اتنی ہو گئی ہے کہ انسانوں کو انسان سے چڑ ہو گئی ہے. سوچیں وہ مخلوق تو بیچاری ایکسٹینٹ ہی ہو گئی ہوگی. ابھی ریسنٹلی شیر شاہ کا بڑا چرچا اچانک سے اٹھا تھا. لاسٹ شو میں بھی مجھ سے لوگ بہت سارے پوچھے تھے کہ شیر شاہ میں جو ہے یہ کوئی مخلوق نظر آئی ہے. کوئی مخلوق نہیں نظر آئی، وہم ہے، ڈرامہ ہے. جس شخص کے وہ کہا گیا ہے کہ وہ 11-12 بکرے تھے، ان کو مار دیا گیا، وہ مخلوق ہے، وہ کھاتی ہے آ کے بکروں کو، اور وہ صرف بکروں کو کھاتی ہے. ایسی جو صرف بکروں کو کھاتی مخلوق ہے نا، اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انسان. 1200 روپے کلو گوشت ہے بکرے کا. تو اگر آپ کو پتا ہو نا کہ وہ یار اس جگہ پہ 10-12 بکرے ہیں اور آپ پلاننگ کریں تو ذرا بکروں کو تو کھائیں ہم. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ بکرے کو کھایا، الزام لگائے چڑیل جن پہ کہ چڑیل لے گئی اور فلانا، یا پھر ذاتی دشمنی جو ہوتی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ نوٹ کریں کہ یہ جو بکرے والا واقعہ ہے یہ ابھی عید سے 2 ہفتے پہلے آ گیا، 3 ہفتے پہلے آ گیا. یعنی کہ وہاں پہ کسی شخص نے اپنے جانور پالے ہوئے تھے، یا تو قربانی کے لیے یا پھر بیچنے کے لیے. تو یہ تو سرے سے دشمنی کا اس میں اینگل ہے. اب وہ جو لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا. کسی ایک بندے نے صرف فیل کیا ہوگا، اس نے محلے میں 2 لوگوں کو بتایا ہوگا، 2 نے پھر 4 لوگوں کو ایسے بتایا ہوگا کہ جیسے انہی کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا ہمارا ایک چینل بھی پہنچ گیا وہاں پہ، بغیر کچھ تحقیق کیے، بغیر کچھ سمجھے، بغیر کچھ سوچے، انہوں نے وہ خبر لی اور دھڑام کر کے بریکنگ نیوز کر کے چلا دی. کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ ہماری خبر سب سے پہلے پہنچ جائے اور یہ خبر وائرل ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ، بجائے یہ دیکھنے کے کہ اس سے کیا ریپرکشنز ہوں گے. وہاں کے لوگوں کے، وہاں جو بچے رہتے ہیں، وہاں جو عورتیں رہتی ہیں، وہ خوف زدہ ہو گئی ہوں گی.
بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں. شیر شاہ جو علاقہ ہے وہاں پہ سب کو معلوم ہے کہ ایک گاڑی جاتی ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے. غائب ایسے نہیں کہ کوئی چھو منتر ہو جائے, پرزے کھل جاتے ہیں. ایسے بہت سارے کرمنل ایکٹیویٹیز بہت ہیں. یہ صرف شیر شاہ نہیں, پورے کراچی پورے پاکستان میں مسئلہ ہے. لیکن ابھی ہم چونکہ شیر شاہ کی بات کریں تو اس لیے اس پہ ذرا فوکس ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات میں نے اپنے بچپن سے لے کے آج تک سنے. چھلاوا گروپ, او جی اچھلتا ہوا آتا ہے, اچھلتا ہوا چلا جاتا ہے, کوئی پکڑ نہیں سکتا, پولیس والوں سے نہیں پکڑا جا رہا, آرمی سے نہیں پکڑا جا رہا, اس سے نہیں پکڑا جا رہا. کیا ہے بھائی؟ پھر ایک گروپ ہے ہتھوڑا گروپ. وہ کیا کرتا ہے, وہ لوگوں کو ہتھوڑا مار کے بھاگ جاتا ہے, اس کو کسی نے نہیں دیکھا. اچھا بھائی, ایک صدیوں سے سنتا آ رہا ہوں کارساز روڈ پہ چڑیل نظر آتی ہے. صدیوں سے میں گزر رہا ہوں, کم سے کم 200-300 سال ہوگا مجھے کارساز روڈ پہ گزرتے ہوئے, روزانہ سارے ٹائم پہ. آج تک وہ چڑیل مجھے تو نظر نہیں آئی, اور 99% لوگوں کو نظر نہیں آئی ہے. صرف 1% ہے جو کہ لوگوں کو نظر آتی ہے, وہ ان کو کب نظر آتی ہے پتہ نہیں چلتا. وہ بھی کسی ٹی وی چینل نے اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دی. لوگ ہمارے بیچارے معصوم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو جن ہے. نہیں بھائی, نہیں ہے وہاں پہ کوئی. میں اس بات پہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس علاقے میں ہوگی, کاساز روڈ پہ نہیں ہے. بڑا آسان ہے پاپولر اوپینین, کہا جاتا ہے پاپولر اوپینین کو اپنانا بڑا آسان ہے. بڑا آسان ہے میرے لیے اس شو کے اوپر بیٹھ کے یہ بول دینا کہ کارساز روڈ پہ جن ہے, اس گھر میں جن ہے, اس گھر میں جن ہے. سب سے آسان کام ہے یہ, کیونکہ آپ لوگ مان بھی لیں گے. سب سے مشکل کام ہے کہ اس کو چیلنج کرنا. حالانکہ میرے شو کا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہارر سٹوریز کے اوپر بات کریں, لیکن کچھ اپنا ضمیر بھی تو ہے. جھوٹ تو نہیں ہر وقت بیچ سکتے. خدا کے واسطے ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چند شیئرز وائرل ہونے کے چکر میں آپ نے ایسی جھوٹی افواہ پھیلا دی. شیر شاہ میں مطلب شیر شاہ میں ہی آیا, ڈیفینس, کلفٹن, گلشن, نازم آباد ادھر نہیں آیا, شیر شاہ میں ہی آیا. ابے فار دیٹ میٹر بھائی اس کو بول دو, وہ مخلوق جس کو بکرے کھانے اس کو بولو زیادہ سب سے بیسٹ جگہ جو ہے نا ابھی کے لیے تو وہ سوراخ کوٹ ہے بھائی, ادھر جاؤ. اور ایسی کون سی مخلوق ہے جو پکڑی نہیں گئی؟ ہے آئی تھنک زیادہ بول رہا ہوں. لیکن آج کا شو جو ہے آج مجھے بہت مزہ آ رہا ہے شو کرنے میں, وہ اس لیے کیونکہ تھوڑا سا چیلنج کرنا ضروری ہوتا ہے. خیر بڑھتے ہیں کچھ اپنے نیکسٹ ای میلز کی طرف. السلام علیکم منہاج, میرے والد صاحب نیوی سے ریٹائرڈ ہوئے تھے 2001 میں. پھر انہوں نے اپنی پینشن کے پیسوں سے ڈیفینس میں ایک گھر لیا. وہ گھر کچھ عجیب تھا. تقریباً 2 مہینے کے بعد کچھ عجیب چیزیں ہونا شروع ہوئیں. میری ماما بہت بیمار رہنے لگی. ایون والدہ کی بیماری کی وجہ سے پاپا کی جاب 2 مہینے میں چلی گئی, بیکاز وہ ماما کے پاس رہتے تھے اور جاب نہیں کر پاتے تھے, اور کنڈیشنز ورسٹ ہو گئی. ماما نیند میں عجیب عجیب باتیں کرتی تھی اور وہ لینگویج بولتی تھی جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. پاپا بہت ٹینسڈ رہتے تھے. پھر وہی ہوا جو نارملی ہوتا ہے, میڈیکلی چیک کروایا بٹ رپورٹس کلیئر تھیں. پھر وہی پیروں کو دکھایا اور وہی سب کچھ. کوئی کہتا تھا نٹی جٹی کے پل پہ سی اینیمل کو کھانا کھلاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا. تقریباً 6 ماہ ایسے ہی گزرے گئے. پھر والدہ کو ان کی سسٹر کے پاس برے والا لے کے گئے. ماں کہتے ہیں جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی, جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں. وہاں والدہ کا علاج ہوا بٹ وہ میڈیکلی انسٹیبل رہتی ہیں. اٹس بین 18 ایئرز. ماما روز دن میں 2 دفعہ ڈپریشن کی پلز لیتی ہیں تو صحیح رہتی ہیں. اگر ایک بھی ڈوز مس ہو جائے تو پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہ گھر پاپا نے سیل کر دیا تھا 2002 میں. ابھی بھی جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ بھی کمپلین کرتے ہیں. معاذہ بشیر, بہت شکریہ معاذہ.
یہ میں نے نام پہلی دفعہ سنا اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ you're a boy or a girl, sorry. لیکن جو بھی آپ مجھے I hope کہ آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں اور آپ لوگ ان کی تکلیف دور ہو جس تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں, کیونکہ روزانہ 2 گولیاں ڈپریشن کی اینٹی ڈپریسنٹ کھانا اٹس ناٹ ہیلدی. آئی ایم شیور وہ اب تک ڈپینڈنٹ ہو چکی ہوں گی اور آپ کے والد صاحب کو بھی اللہ میاں صحت دے. لیکن مجھے بتائے گا ضرور اگر آپ چاہیں کہ وہ جو ڈیفینس کا گھر ہے اس کا ایڈریس, اسٹریٹ نمبر, کون سے خیبان پہ ہے, تاکہ ہم کچھ اپنی دوڑائیں. لاسٹ ای میل کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ اٹس 1:53 آلریڈی. سلام منہاج, دس از رمزے خان. آلدو قرآن میں جنات کا ذکر ہے بٹ مجھے ان چیزوں پہ کوئی خاص یقین نہیں تھا. میرا ماننا تھا کہ یہ جنات کا ڈر اور خوف انسان کا خود کا بنایا ہوا ہے. یہ سوچ میری جب بدلی جب میری والدہ پر جنات چڑھ گئے. یہ تقریباً کوئی 15 یا 16 سال, شاید زیادہ سال پرانی بات ہوگی. میری والدہ میرے فادر کے ساتھ گلبرگ میں موجود النور ہاسپٹل, جو شاید اب بھی موجود ہے, وہاں میری کسی ریلیٹو کی عیادت کو گئیں. وہاں پر ایک بہت پرانا درخت تھا, اب وہ ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا. وہاں سے میری موم پر ایک کالی بلی نے جمپ لگا دی تھی. اس کے بعد جب موم میرے والد کے ساتھ واپس آ رہی تھیں تو ان کو لگتا تھا گاڑی الٹی چل رہی ہے. وہ چیخنے لگتی تھیں. ان کو پوری رات نیند نہیں آتی تھی. جیسے ہی سوتی تھی وہی بلی ان پر جمپ لگا دیتی تھی اور وہ چلا کر اٹھ جایا کرتی تھیں. ان کو گھر میں پنکھے سے الٹے لٹکے ہوئے عجیب سے آدمی نظر آتے تھے. گھر میں ہمارے کچن کے کیبنٹس پر خون آ جاتا تھا. یہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی. مدر کو ہاسپٹل یا مولوی کے پاس لے جایا تو موم کے ہاتھ پیر الٹے ہو جاتے تھے. ڈاکٹرز کو دکھایا, کوئی فائدہ نہ ہوا. انفیکٹ جو مولوی میری والدہ کا علاج کرتے وہ ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر مر جاتے تھے. ایک مولوی ملے, انہوں نے ڈیڈ اور موم کو بتایا کہ آپ کی وائف کے بالوں پہ ایک ہندو جن عاشق ہو گیا ہے اور وہ جن والدہ کو نظر آتا تھا اور کہتا تھا کہیں بھی چلی جا میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. انہی مولوی نے موم کو کچھ پرہیز بتایا, گوشت سے دور رہنے کو کہا. کچھ چیزیں جس میں کچھ تعویذات بھی تھیں وہ سمندر میں بہانے کو کہا اور بہت مشکلوں سے میری والدہ کی جان اس جن سے چھٹی. پر وہ مولوی بھی وفات پا گئے. اب میری والدہ ٹھیک ہیں پر ان کے بال جو کہ ایک زمانے میں بہت خوبصورت ہوا کرتے بالکل ختم ہو گئے. چلیں جناب, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. آپ لوگ سے اجازت لینے کا ٹائم آ گیا. آج کا شو واز اے ڈفرینٹ ایکسپیرینس. مجھے مزہ آیا, مجھے لٹرلی مزہ آیا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھا لگا کہ نہیں لگا. ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا ہمیں فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب پہ. لیکن ہم جلدی سے ایک کام کرتے ہیں کہ کچھ ای میلز ہیں ہمارے پاس, 4-5 منٹ ہیں تو ہم میسیجز آپ لوگ کے شامل کر لیتے ہیں. حمزہ کہتے ہیں سلام بھائی, ایک آرٹیکل کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں. 2028 میں مارس میں جانے کے لیے ناسا اور سرن کی لیب میں لوگوں کے جینز آلٹر کیے جا رہے ہیں. یہ آرٹیکل ڈارک ویب پہ شائع ہوا تھا اور ان کو زیادہ ایفیشینٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ وہاں پہ سروائیو کر سکیں. بٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک مخصوص فریکوینسی تک سننے کی سمجھ دی ہے اور ایک مخصوص نینو میٹر تک کی ویو لینتھ دیکھ سکتے ہیں.
بٹ وہاں لوگوں کے جینز میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس سے زیادہ یا کم فریکوینسی کر کے ویو لینتھ سننے کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور لوگ اس چیز کو وجہ سے پاگل بھی ہو رہے ہیں. آلرائٹ حمزہ، بہت بہت شکریہ انفارمیشن کا. اس کے علاوہ نئی ملک کہتے ہیں فرام لاہور، جنات کا وجود دنیا میں موجود ہے اور جس میں نیک اور بدنیک جن ہیں جو کہ انسان کی طبعی در کے بھی ہے اور دشمن. اچھا صحیح، چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ آپ تمام لوگوں کا. مریم آپ کا میسج آیا ہوا ہے، بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں کال کی، جنہوں نے ہم سے میسیجز میں بات کی، ای میل کی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل اگلے ہفتے اب ملاقات ہوگی فرائیڈے کو 12 سے 2 میں. جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے www.youtube.com/منہاج علی عسکری. اور ایک اور بات، بھلے لوگ یہ کہیں کہ یہ سب چیزیں جھوٹی ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیڈی آف ایررز ہے، لوگ صرف اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. کسی کو بھی اتنی تکلیف برداشت نہیں ہوتی کہ وہ اٹینشن پانے کے لیے اس حد تک چلا جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.